الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور ٹی وی کے ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے توسط سے آج کل ہم انتہائی دل خراش اور ہیبت ناک مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان ان تصویروں کو افسوس، حیرت اور غصے سے دیکھ رہا ہے کہ وہ مناظر، وہ دل خراش مناظر، انسانوں کے قتل عام کے مناظر، وہ ہیبت ناک طریقے سے انسانوں کو، معصوم جانوں کو ذبح کرنے کے مناظر جو تصویر کشی کے ذریعے محفوظ کیے گئے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں برما کے مظلوم مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی۔ برما کے وہ مظلوم مسلمان کہ جن کو اقوام متحدہ پوری دنیا کی مظلوم ترین اور کمزور ترین اور پسی ہوئی اقلیت قرار دیتی ہے۔ وہ روہنگیا مسلمان جو برما میں بستے ہیں، ان پر بدھسٹ اور بدھ مت کے ماننے والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ سن 2012 جون میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک بدھسٹ عورت، لڑکی اسلام کی دعوت قبول کرتی ہے اور اسلام کے نور سے اپنے قلب کو منور کرتی ہے۔ جب بدھسٹوں کو یہ پتہ چلتا ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کو پتہ یہ چلتا ہے، تو وہ اس لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے قتل کا الزام مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کی عصمت دری کی اور اسے قتل کر دیا، اور اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں کی بستیوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد 10 یا 12 مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی داڑیاں مونڈ دی جاتی ہیں اور یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بدھ مت کے پیشواؤں کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل کر دیا۔ اور پھر کیا تھا کہ بدھسٹ رہنماؤں کی اپیل پر ہر کس و ناکس بدھ باطل مذہب اور باطل دین کے ماننے والے مظلوم نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، ہزاروں مساجد کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسی ایسی تصویریں آتی ہیں، ایسے ایسے مناظر آتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کی عصمت دری کر کر ان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، ان کے نازک مقامات کو کاٹ دیا جاتا ہے، انہیں گائے بکریوں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے اور ان کے خون سے برتنوں کو بھر کر نہایا جاتا ہے۔ ایسے مناظر بھی سننے میں آ رہے ہیں اور تصاویر آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے گوشت کو باقاعدہ پکا کر وہ کھا رہے ہیں، مسلمانوں کی کھالیں اتار رہے ہیں، مسلمان ماؤں کی باہوں میں ان کے بچوں کے جسم تو ہیں، دھڑ تو ہیں، لیکن ان کے سر نہیں ہیں، ان کے سروں کو قلم کر دیا گیا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 مسلمانوں کو، جس میں مرد، عورت، بچیاں، بوڑھے، جوان شامل ہیں، شہید کر دیا گیا ہے، بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی ہیں، بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی ہیں جس میں آگ کے الاؤ روشن کیے ہیں انہوں نے، اور وہاں یہ مسلمان بچیوں کو اور مسلمان بچوں کو آگ میں زندہ پھینک رہے ہیں۔ جناب والا، یہ آج کے دور کی، یہ 21ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آج
کی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ دور کی میں بات کر رہا ہوں. اس میانمار اور برما میں یہ ظلم اور یہ ستم کسی اور پر نہیں، مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کر عجب وقت پڑا ہے. اور مسلمان مملکتوں کا حال کیا ہے کہ جب 8,000 کے لگ بھگ مسلمان اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر برما کی سرحد کو عبور کرتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے پانی پر آتے ہیں، سمندر میں آتے ہیں، تو بنگلہ دیش کی حکومت انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ یہ برمی ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے، ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور انہیں سمندر میں دھکیل دیا جاتا ہے. یہ جب تھائی لینڈ کی طرف جاتے ہیں تو تھائی لینڈ میں بھی جب یہ زمین پر اترتے ہیں تو ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. اور گزشتہ دنوں اخبارات میں آیا کہ اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جو انہی مظلوم روہنگیا مسلمانوں کے اجتماعی قتل کے بعد ان کو وہاں دفنا دیا گیا خاموشی سے. یہ ان مسلمانوں کی قبریں ہیں. یہ مسلمان جب ملیشیا کی طرف جاتے ہیں تو انہیں دھکیل دیا جاتا ہے. یہ مسلمان جب انڈونیشیا کی طرف جاتے ہیں تو انہیں بیچ سمندر میں دھکیل دیا جاتا ہے. کئی ماہ بے یار و مددگار، بے آسرا یہ سمندر کی سطح پر رہے، بھوک سے بلک بلک پر بچے مرنے لگے، پانی پینے کو نہیں، کھانا کھانے کو نہیں. اور جب یہ بلک کر مرنے لگے تو چند نشریاتی اداروں نے اس بات سے دنیا کو آگاہ کیا، اور بالآخر انڈونیشیا اور ملیشیا کے حکمرانوں کو یہ حوصلہ ملا اور یہ ان میں کہاں سے جذبہ آ گیا کہ ان مظلوموں کو انہوں نے پناہ دی. سلام ہے ترکی کی حکومت پر کہ رجب طیب گان جو ترکی کے صدر ہیں وہ خود گئے اور ان کی اہلیہ گئیں اور انہوں نے وہاں ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کی. جناب والا نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. تو مسلمان تو وہ مسلمان ایک جسم ہے، ایک بدن کی مانند ہیں. اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد سارے مسلمان محسوس کرتے ہیں. 2012 سے برما کے مسلمانوں پر یہ ظلم، یہ ستم وہ بدھ مت کے ماننے والے کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے منہ پر ریشم کے رومال باندھتے تھے کہ کہیں کوئی جراثیم ان کے منہ میں نہ داخل ہو جائے اور ان کے منہ میں داخل ہو کر وہ جراثیم نہ مر جائے. یہ ان کی تعلیمات تھیں کہ یہ جراثیم کو مارنے سے بھی ڈرتے تھے، اور ان کی وہ امن کی تعلیم تھی. یہ بدھ مت کو امن کا یہ مذہب کہتے ہیں، تو یہ ہے ان کا امن، یہ ہے ان کا امن، یہ ہے ان کا پیس کہ 20,000 مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں. فریاد ہے گنبد خضرا والے، فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. یہ امت پر آ کر عجب وقت پڑ گیا ہے کہ مسلمان کا درد محسوس نہیں کر رہا، مسلمان اپنے بھائی کا درد محسوس نہیں کر رہا، حکمران محسوس نہیں کر رہے. آج حکمرانوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس آواز کو بلند کریں، روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنی سرحدیں ان مظلوموں کو لیے کھول دیں. اگر برما ان کو برداشت نہیں کر سکتا، برما نے نہ ان کو
شہریت دی، نہ ان کو نیشنلٹی دی، نہ ان کو جینے کا حق دیا، نہ یہ وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کو صحت کی سہولیات میسر ہیں، یہ قسم پرسی کی حالت میں عرصہ دراز سے زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ خطہ زمین ان کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو مسلمان مملکتوں کو چاہیے کہ اپنی سرحدوں کو ان مظلوموں کے لیے کھول دیں۔ یہ 2 لاکھ 6 لاکھ یا 8 لاکھ کی تعداد میں ہیں، مسلمان ممالک ان کی تعداد کو تقسیم کر لیں اور اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو اپنے خطے میں پناہ دیں، ان کو سہولتیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔